رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج علی کی خواہش پر فاطمہ نے جنت سے کھانا منگا کر کھلایا، جنت سے کھانا منگا کر کھلایا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، عثمان نے جتنے قدم گنے تھے ان قدموں کو گن کر غلام آزاد کیے تھے، علی کے پاس کچھ نہیں، فاطمہ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے ہر قدم پر 70,000 جہنمیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں وہ بات تو بتاؤ کہ آپ کا حصہ کیسا ہے، آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا جب آپ دودھ پیا کرتے تھے تو میں نے ایک مرتبہ بھی تمہیں بے وضو اور بے ذکر دودھ نہیں پلایا۔ ذکر کر کے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کا اثر نسلوں تک چلتا ہے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ تک ارشاد فرمایا کہ بے نمازی عورت اگر ہو تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بزرگان محترم اور عزیز طلباء، روئے زمین پر جتنے مذاہب ہیں ان سب میں سب سے پسندیدہ مذہب اللہ رب العزت کو اسلام، اور اسلام صرف عبادت اور ریاضت کا نام نہیں ہے بلکہ ساری زندگی کا ہر لمحہ کس طرح گزارا جائے، کس طرح بتایا جائے اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کس طرح شامل ہے، اس بات کا نام اسلام ہے۔ اسلام صرف عبادت کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام نہیں۔ مومن کا، مسلمان کا ہر عمل اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی کے موافق ہے تو وہ عبادت ہے، یہی اسلام ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے، یہ اسلام ہے اور یہ عبادت ہے۔ اگر تجارت کی جائے اور جھوٹ سے، دغا سے بچتے ہوئے حلال کمایا جائے تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جیسا۔ ایک آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے، میدان میں کھیلتا کودتا ہے، تفریح کرتا ہے، پارک میں باغات میں گھومتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہو کہ میرا اگر جسم مضبوط ہو جائے تو میں اور توجہ کے ساتھ اور زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گا، تو صرف اس نیت کی وجہ سے اس کا یہ سارا عمل عبادت۔ اسی طرح جتنے بھی گوشے ہیں، جتنے بھی زندگی کے امور ہیں، اگر اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو شامل کر لیا جائے تو وہ عبادت بن جائے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے تم اس سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم اس سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ، اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ، ان کا قول ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول 4 چیزوں کے جمع کرنے میں ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول 4 چیزوں کے ایک ساتھ ہونے میں ہے۔ وہ کیا؟ ایک تو رزق حلال ہو، یعنی حلال کمایا جائے تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب کھانا پکایا جائے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، بغیر ذکر کے کھانا تیار نہ کیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ دسترخوان پر کھانے والے زیادہ ہوں، یعنی ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں، الگ الگ نہ کھائیں۔ اور چوتھا یہ کہ جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، دعا کریں۔ یہ 4 چیزیں جب جمع ہوں گی
تو پھر رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کھانے پینے کے بہت سارے آداب ہمیں بتائے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، حلال کھانا اور پیٹ بھر کر نہ کھانا بلکہ 2-4 نوالے رہ جائیں، بھوک باقی رہ جائے ایسے کھائیں، اور سامنے والے کا خیال کر کے کھائیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی بھوکا ہو، رشتہ دار بھوکا ہو۔ بہت سارے آداب نبی کریم علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ آج کی گفتگو حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ 4 چیزیں ہیں ان کے مد نظر انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے جو فرمایا کہ پہلا رزق حلال ہے، مثالوں سے اگر ہم سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ 100% حلال کمائے، حلال کھلائے۔ حلال کمانا اور بیوی بچوں کو پالنا یہ بڑا جہاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب جہاد سے تشریف لاتے تو آپ مدینے کی عمارتیں جب نظر آتی تو فرماتے صحابہ سے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ حلال کمانا اور حلال بیوی بچوں کو کھلانا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حلال سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی دعوت ایک بزرگ کیا کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ، جن کا نام تھا شاہ حسین احمد، اور عرف عام میں ان کو منے شاہ کے نام سے پکارتے تھے لوگ۔ لیکن بیچارے بہت غریب تھے، عمر ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، لیکن اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ کام کیا کرتے؟ سود کاٹتے اور اسے بیچتے، اور پھر جب اس سے پیسے آتے تو تھوڑے تھوڑے سے پیسے جمع کرتے، ایک پیسہ آدھا پیسہ وہ جمع کیا کرتے تھے، اور مکمل سال گزرنے پر اتنے پیسے ہو جاتے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی وہ دعوت کیا کرتے ایک وقت۔ تو اساتذہ کو کیا کھلاتے؟ دال اور روٹی اور لیکن اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم وہ روٹی کھا لیتے، وہ دال کھا لیتے، ان کی ضیافت کا ہمیں بے انتہا انتظار ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ جب وہ ہم کھا لیتے تو 6 مہینے تک ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور اللہ کی طرف دل لگا رہتا، آخرت کا استحضار پہلے سے بڑھ جاتا، اور تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں پہلے سے زیادہ مزہ آنے لگتا، اور اس دعوت کے بعد 6 مہینے تک ایک رات بھی ایسی نہ گزرتی جس میں ہم تہجد نہ پڑھتے ہوں، یعنی تہجد فوت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کھانے کا یہ اثر تھا، کیونکہ حلال کماتے تھے اور حلال کھلاتے تھے۔ تو اساتذہ نے مشورہ کیا اور ان بزرگ سے کہا کہ حضرت اگر آپ سال میں 2 دعوت کر دیں، یعنی 6 مہینے میں ایک مرتبہ، تو ہماری عبادات کا رخ بدل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میرے پاس 6 مہینے میں اتنے پیسے جمع نہیں ہوں گے کہ میں آپ کی دعوت کر سکوں۔ 6 مہینے میں اگر دعوت کروں گا تو یا تو دال کھلاؤں گا یا روٹی کھلاؤں گا، دونوں چیز ایک ساتھ نہیں کھلا سکتا۔ یہ برکتیں ہیں۔ ہمارے یہاں برکت سمجھا جاتا ہے رزق میں اضافے کو، لیکن ہم رزق سمجھتے ہیں صرف کھانے اور پینے کی چیزوں کو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق کہتے ہیں انسان کی ضرورت کی تو ہر چیز ہو، لیکن خواہش کی بھی ہر چیز اس میں شامل۔ رزق کہتے ہیں انسان کی ضرورت اور خواہش کی ہر چیز کو، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا
کہ انسان جو سانس لیتا ہے یہ بھی رزق میں داخل ہے، کہ جب رزق رکتا ہے تو سانسیں بھی رک جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز جو انسانی ضرورت کی یا اس کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے وہ رزق ہے، اور رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، پہننے کی چیزیں بھی آتی ہیں، استعمال کی چیزیں بھی آتی ہیں، گھر مکان دکان بھی آتا ہے، اور سواری بھی آتی ہے، اور بینک بیلنس بھی آتا ہے، جو بھی ہے ہر چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ رزق ہے، اور رزق کی برکت حاصل ہوتی ہے رزق حلال سے، اور اگر رزق حلال پر توجہ ہو جائے تو پھر جو چیز ناممکن ہو تو وہ بھی ممکن ہو جاتی۔ آپ نے وکیلوں کے متعلق تو سنا ہوگا کہ وکیل کا کوئی کیس بغیر جھوٹ کے ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی جب تک وکیل جھوٹ نہیں بولتا کیس نہیں جیت سکتا، ہیلے بہانے جھوٹ اس میں شامل ہوتا ہے تب وہ اپنے کیس جیتتے ہیں۔ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جھوٹ کا تعلق وکلا سے ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وکیل حضرات بھی چاہیں کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں، حلال کمائیں، تو اس کی مثال بھی تاریخ میں ملتی ہے۔ ایک واقعہ ہے چند سالوں پہلا، ایک وکیل صاحب تھے، جماعت کے ساتھیوں نے ان کو دعوت دی اور حلال کی ترغیب دی کہ آپ کا پیشہ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ اسی پیشے میں رہنا چاہتے ہیں تو جھوٹ سے بچیے، دھوکے سے بچیے، یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ کی کمائی کو حرام کر دے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا، لیکن معاملہ کیا ہوا، جب ارادہ کر لیا اور کیس آئے تو جھوٹ بولنے سے بچے تو کیس ہاتھ سے نکلنے لگے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا، انہوں نے بورڈ لگا دیا آفس میں کہ میرے پاس صرف وہ کیس آئے جو سچا ہو، جھوٹا کیس نہ۔ اگر کوئی سچا کیس لائے گا تو میں مکمل اس کا دفاع کروں گا، اس کا ساتھ دوں گا، کیس لڑوں گا، لیکن اگر جھوٹا ہوا اور درمیانے مقدمہ معلوم ہوا کہ کیس جھوٹا ہے تو میں مخالفت کروں گا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی کیس نہیں، صبح سے شام ہو جاتی اور پھر اگلے دن آتے، پھر تیسرے دن آتے، یہاں تک کہ 6 مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا فلاں وکیل کا، ایڈوکیٹ کا دماغ خراب ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا، حلال کے چکر میں پھرنے لگا، بھلا وکیل بھی حلال کیسے کما سکتا ہے، بہت ساری باتیں۔ لیکن جب یہ شہرت ہوئی تو کچھ لوگوں نے جو دیندار قسم کے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے کیس تو سچے ہی ہیں، تو ہم اپنا سچا کیس ان کے پاس لے جاتے ہیں، دیکھیں گے۔ وکیل صاحب سے ملے، کہا فیس کیا ہے، کہا کہ 6 مہینے سے خالی بیٹھا ہوں، جو دینا چاہو دے دینا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ مقدمہ لڑا، کیس جیت گئے۔ جو سچا ہوتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، 1 مقدمہ، 2 مقدمے، 4 مقدمے، نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہو گئی، اس وکیل کے پاس جاؤ گے تو سچا کیس ہی لے کر جانا، اور سچا کیس لے کر جاؤ گے تو جیت مقدر ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوا، 6 مہینے گزرنے کے بعد، یعنی جب سال پورا ہوا تو مالدار لوگ بھی متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب ہمیں کیس لڑنا ہی ہے اور ہمارا دیش کی سچائی کی بنیاد پر ہے تو انہی سے کیوں نہ لڑایا جائے۔ تو کیس، دوسرے کیس بھی آنے لگے، مال پہلے سے زیادہ آنے لگا۔ پتہ یہ چلا جھوٹ بول کر 3 لاکھ ماہانہ کماتے تھے اور اب سچ بول کر ماہانہ 20 لاکھ کماتے ہیں۔ اللہ، یہ سچ کا نتیجہ ہے۔ لیکن سچ بولنے میں، حلال کمانے میں شروع میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، برداشت بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس دنیا میں بھی اللہ پھل دیتے ہیں اور آخرت میں تو پھل ہے ہی۔ سچ اور حلال بہت ضروری ہے، اگر حلال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ رزق کو روک لیتے ہیں۔
بنگلور ہی کا واقعہ ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب تھے جن کی 3 فیکٹریاں چل رہی تھی شراب کی۔ شراب بیچنا بھی حرام، بنانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام۔ تو یہ کمائی حلال کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے ایک ایسے مرض میں مبتلا کر دیا۔ ان کا کہنا تھا ڈاکٹروں کو میں نے دکھایا، یورپ، امریکہ، جہاں جہاں کہا سب جگہ دکھایا، مرض ختم نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹروں نے ایک ہی مشورہ دیا ہے۔ کیا مشورہ ہے؟ 2 بسکٹ اور 1 کپ چائے سے زیادہ کبھی مت کھانا 24 گھنٹے میں، اگر اس سے زیادہ کھایا تو مر جاؤ گے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ 20 سال ہو گئے 24 گھنٹے میں 2 بسکٹ اور 1 کپ چائے پیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ حلال نہ کمانے کی وجہ سے اللہ نے مال تو دیا لیکن رزق روک لیا، برکتیں روک لی، رحمتیں روک لی، کیا فائدہ؟ دوسری بات جو حضرت شہر رحمت اللہ علیہ نے فرمائی وہ یہ کہ کھانے کے شروع میں یا کھانے کے درمیان میں بعد میں تو دعا پڑھنی ہی ہے، لیکن کھانا پکاتے ہوئے بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ برکتوں کا اور رحمتوں کے نزول کا سبب۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، لوگ دور دور سے آپ کے پاس آیا کرتے تاکہ آپ کی کرامتیں دیکھ سکیں۔ بہت مشہور تھے اور لوگ آ کر دعا کرواتے، وہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے۔ جس نیت سے آتے اللہ تعالیٰ وہ کام پورا فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی کرامت کیا تھی؟ کرامت یہ تھی کہ پانی پر مصلی بچھا لیتے اور وہاں نماز کی نیت باندھ لیتے۔ روزانہ آپ کا معمول تھا عصر تا مغرب دریا پر مصلی بچھاتے اور وہاں نماز پڑھتے، اور لوگ آتے دیکھتے اور جو کچھ دعا کے لیے کہتے وہ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیا مقام عطا کیا۔ بیوی نے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھلا تمہارا حصہ کیا ہے؟ کرامت میری، محنت میری، ریاضت میری، عبادت میری، لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، تمہارا کیا حصہ ہے؟ کہا کہ اگر حصہ نہیں ہے تو کل دیکھ لینا مصلی کیسے بچھے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن پہنچے، دریا پر مصلی ڈالا، مصلی گرنے لگا، جب کھڑے ہوئے تو سیدھا پانی میں اندر۔ تو ہڑبڑا کر بڑی مشکل سے باہر نکلے اور کپڑے سمیٹتے ہوئے گھر آئے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کی بندی ایسی کیا بددعا دے دی کہ آج تو مصلی رکا ہی نہیں، میں تو سیدھا پانی میں گیا۔ کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی عبادت میں، ریاضت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، سب کچھ منظور ہے، یہ تو بتا کہ مسئلہ کیا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، جب میں آپ کے لیے کھانا پکاتی ہوں، جب میں آپ کا کوئی کام کرتی ہوں تو ہمیشہ باوضو ہو کر کرتی ہوں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتی ہوں۔ کل سے میں نے یہ دونوں کام ترک کر دیے تھے، وضو بھی ترک کر دیا اور ذکر بھی ترک کر دیا، جس کا نتیجہ یہ کہ 24 گھنٹے میں آپ کی کرامت ہوا ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کے ہاتھ پر ہندوستان میں جس وقت آپ کا وصال ہوا 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ، 90 لاکھ سے۔ ایک مرتبہ بنگال کا سفر ہوا اور بنگال کے سفر سے جب واپس آئے تو بہت خوش۔ ماں نے کہا کہ بیٹا آج تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ کہا کہ ہاں ماں، میں بنگال کے سفر پر گیا، 7 لاکھ غیر مسلموں نے میرے اس ایک سفر میں میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ 7 لاکھ اور 70 لاکھ مسلمانوں نے
میرے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ اس لیے خوش ہوں، یہ کامیاب سفر رہا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس سفر کی کامیابی میں تم نہیں بلکہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا ہاتھ۔ حضرت میری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں وہ بات تو بتاؤ کہ آپ کا حصہ کیسا ہے، آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا جب آپ دودھ پیا کرتے تھے تو میں نے ایک مرتبہ بھی تمہیں بے وضو اور بے ذکر دودھ نہیں پلایا۔ ذکر کرنے سے اور باوضو ہو کر دودھ پلانے سے نتیجہ یہ نکلا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت خوش تھے، ماں نے پوچھا کہ آج بہت خوش ہیں، کہا کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں۔ کہا کہ بیٹا اس میں تمہارا کمال نہیں، کمال ہمارا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے تمہیں کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، یہی وجہ ہے۔ 200 سال سے زیادہ گزر گئے، حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی جو محنتیں کی گئی تھی وہ آج تک باقی ہیں، اور جنوبی ہند ان سے فیضیاب۔ لکڑی کا کام، چمڑے کا کام اور دیگر برتنوں کا کام، گرم مسالے کا کام، یہ سب ٹیپو سلطان لے کر آئے، اور نہ جانے آگے کب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو ثواب جاری رہے گا۔ یقیناً اس میں ان کی والدہ کا حصہ بھی معلوم ہوا۔ ذکر کر کے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کا اثر نسلوں تک چلتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ تک ارشاد فرمایا کہ بے نمازی عورت اگر ہو تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم گھر میں مختلف چیزوں کو تو پوچھتے ہیں لیکن نماز کو نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں، ذکر کیا ہے یا نہیں، تلاوت کی ہے یا نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ تیسری چیز جو حضرت شہر رحمت اللہ علیہ نے فرمائی وہ یہ کہ دسترخوان پر کھانے والے زیادہ ہوں، اس سے برکتیں ہوتی۔ کھانے والے زیادہ ہوں کیسے؟ گھر میں بھی اگر دسترخوان بچھے تو سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ایسا نہیں 2 آدمی پہلے کھا لیں 2 بعد میں کھا لیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رحمت کو روکنے والی منتشر ہو کر کھانا غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اگر وہ ایک مجلس میں بھی بیٹھ کر کھاتے ہیں تو دور دور بیٹھتے ہیں، الگ الگ بیٹھتے ہیں۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ ایک گھر میں جتنے افراد ہوں، جتنے ممبر ہوں، ان کو چاہیے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ ہاں کوئی مریض ہے اور کوئی بیمار ہے یا کسی کی حالت ایسی ہے کہ وہ دسترخوان پر نہیں آ سکتا یا اس کو انتظار نہیں کرایا جا سکتا تو ایک ساتھ نہیں، اس کو الگ سے پہلے سے کھلا دیا جائے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر استطاعت ہو، سہولت ہو کہ ایک ساتھ بیٹھیں تو بیٹھنا چاہیے، اس سے بہت ساری رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اگر اہل خانہ کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ صحابہ کرام کا معمول تھا، اور صحابہ کا تو معمول یہ تھا کہ دوسروں کو بھی بلا بلا کر پکڑ پکڑ کر بٹھایا کرتے تھے۔ آج بھی ابو کی یہاں دستور ہے کہ حرم میں آپ دیکھیں گے بچے آتے ہیں اور پکڑ کر لے جاتے ہیں کہ ہمارے والد نے دسترخوان لگایا ہے، آپ ہمارے دسترخوان پر بیٹھیں، تو اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن کا مال اتنا زیادہ تھا کہ آج تک وہ مال چلا آ رہا ہے۔ عرب حکومت کے یہاں اس کا ریکارڈ ہے اور اس کا ثواب سب کا سب جو پہنچتا ہے حضرات صحابہ کو پہنچتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دسترخوان بڑے وسیع تھے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دسترخوان پر تلاش کر کے مزدوروں کو، غریبوں کو، مستحقین کو لاتے اور بٹھاتے کہ آپ کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ عثمان میری دعوت ہے یا میرے صحابہ کی بھی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی جتنے آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں سب کو لے کر چلیے، اور بھی آپ بلانا چاہتے ہیں ان کو بھی بلا لیجیے، سب کی دعوت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ تشریف لے جانے لگے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کے آگے چلوں اچھا نہیں لگتا، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی پیچھے چلنے لگے اور پیچھے دیکھا کہ آہستہ آہستہ گنتی کرتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مڑ کر پوچھا عثمان معاملہ کیا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا گن رہے ہو؟ تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ اپنے مقام سے میرے گھر تک جتنے قدم اٹھاتے ہوئے آئے ہیں میں گنتا رہا، یہ گنتی اس لیے تھی کہ آپ نے جتنے قدم اٹھائے ہیں اتنے غلاموں کو میں آزاد کر دوں۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرانے لگے، کھانے سے فارغ ہوئے۔ واپسی میں بھی حضرت عثمان غنی نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کو گنتے رہے، اور جتنے قدم آپ نے رکھے تھے اس سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کیے۔ اس دعوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے یہ ساری بات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کی۔ حضرت فاطمہ کا دل بھر آیا اور کہا اگر ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی رسول اللہ کی دعوت۔ پھر خود ہی کہنے لگی کہ علی آپ ایسا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دیں۔ کہا انتظام کہاں سے ہوگا؟ کہ جب انتظام ہوگا جب میں آپ سے کہوں گی اس وقت آپ رسول اللہ کی دعوت کر دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک دن بہت سارے چولہے بنائے، الگ الگ ہانڈیاں سب پر رکھ دی، خالی ہانڈیاں، ان میں آگ جلا دی، ڈھکن رکھ دیے، اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئی، دعا کرنے لگی۔ اور دعا کیا کی؟ اے اللہ عثمان جیسا مال ہمارے پاس نہیں، اے اللہ میں بھی اپنے بابا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، میں بھی آپ کے صحابہ کی دعوت چاہتی ہوں۔ ان ہانڈیوں کو میں نے آپ پر بھروسہ کر کے چڑھایا ہے، آپ چاہیں تو یہ دعوت کر دیں، میرے اختیار میں نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی دعوت کر دیں۔ حضرت علی نے کہا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ کہا کہ دیکھو آپ خود دیکھ لو۔ کہا کہ خوشبو تو اچھی آ رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، آپ سے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی اور آپ کے تمام ساتھیوں کی آج دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ سارے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب آئے تو دسترخوان بچھایا گیا، اندر سے قسم کا کھانا، ایسی خوشبو کہ کسی نے ایسا کھانا نہ کھایا نہ سونگا، نہ ایسی لذت پائی، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج علی کی خواہش پر فاطمہ نے جنت سے کھانا منگا کر کھلایا، جنت سے کھانا منگا کر کھلایا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی عثمان نے جتنے قدم گنے تھے ان قدموں کو گن کر غلام آزاد کیے تھے، علی کے پاس کچھ نہیں، فاطمہ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے ہر قدم پر 70,000 جہنمیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ محترم حضرات، دسترخوان وسیع ہو تو دنیا میں بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، آخرت میں بھی برکتیں نازل۔ میرا اور آپ کا معاملہ تو عجیب ہے، ہم باہر والے کو کیا کھلائیں گھر میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ ایک مثال ہے تو لطیفہ لیکن بات سمجھنے کی۔ ایک آدمی نے نکاح کیا
جب بیوی گھر آئی تو دیکھا کہ صبح کی دال، دوپہر کی دال، شام کی دال، تینوں وقت دال۔ وجہ کیا تھی؟ مالدار آدمی تھا لیکن پکانے کو دال کے علاوہ کچھ اجازت نہیں دیا کرتا۔ جب مہینے 2 مہینے گزرے اور بیوی اپنے گھر گئی تو بھائیوں نے دیکھا کہ بہن کا چہرہ ہے اترا ہوا ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بھائی کیا بتاؤ؟ کہا کہ نہیں بات بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ صبح بھی دال، دوپہر بھی دال، رات میں بھی دال، صرف دال پکتی ہے اور کچھ نہیں۔ تو بھائیوں نے کہا کہ بھائی کوئی راستہ تو نکالنا چاہیے۔ کہا کہ کیا راستہ نکالے؟ تو ایک ڈرامہ رچا۔ اور کیا ڈرامہ کیا؟ ڈرامہ یہ کیا کہ اس کی دال میں نشے کی دوا ملا دی۔ جب دال کھائی تو وہ بے ہوش ہو گیا، سو گیا۔ تو انہوں نے اسے اٹھایا، کپڑے اتارے اور کفنایا اور ایک اندھیرے کمرے میں لے گئے اور چاروں طرف سے بند کر لیا، اور خود ڈراؤنی شکل بنا کر دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں کہاں ہوں، ہاتھ پیر مارے تو پتا چلا یہ تو کفن ہے۔ اندھیرے کو دیکھ کر اور ڈر لگا۔ جب خوفناک چہرے نظر آئے تو اور یقین ہو گیا کہ اب تو میں مر چکا۔ اس نے کہا کہ کہاں ہوں؟ کہا کہ قبر میں ہو۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا منکر نکیر ہیں۔ اچھا تو سنا ہے 3 سوال ہوتے ہیں کہ ہاں ہوتے ہیں۔ سوالات شروع کر دیے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے؟ اس نے جوابات دیے چونکہ زندہ تھا، ابھی برے اعمال کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا تھا، تو زندہ تھا، اپنی عقل سے جواب دے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو سوال باقی ہے۔ کیا سوال؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ تو اس کے منہ سے نکلا بھائی کہاں سے کماتا، کہاں خرچ کرتا، سارا دفتر تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم دیکھ لو میں نے دال کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں۔ جب یہ بات منہ سے نکلی تو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کلو واشربو، خوب کھاؤ پیو، پھر کھایا کیوں نہیں؟ اور کوڑے برسانا شروع کر دیے، مارا 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 یہاں تک کہ بے ہوش کر دیا۔ جب بے ہوش ہو گیا تو اسے کفن میں سے نکالا، کپڑے پہنائے، دوبارہ اس کے خوابگاہ میں پہنچایا، سلا دیا۔ جب صبح میں آنکھ کھلی تو بدن درد کر رہا تھا، تو آنکھ کھلتے ہی بیوی نے دیکھا، بیوی پر نگاہ پڑی، کہا کہ میں کہاں ہوں؟ کہا کہ کہاں ہوتے گا؟ اپنے گھر میں ہے۔ کہا کہ میں مرا نہیں ہوں، کہ آپ کیوں مرتے بھلا؟ کہا کہ نہیں میں تو مر گیا تھا۔ کہا کہ نہیں مرے نہیں، آپ مرے نہیں، زندہ ہے، صحیح ہے۔ کہا کہ ایسا لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں آپ کے لیے دال بنا کر لاتی ہوں۔ کہا کہ نہیں دال نہیں، دال چھوڑ کر سب کچھ بناؤ۔ تو میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، دسترخوان وسیع ہونا چاہیے، جتنا وسیع ہوگا اتنی برکتیں نازل ہوں، مہمان کے لیے بھی اور اپنے گھر کے لیے بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میزبان اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ مطلب ایک آدمی سہولت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ 1000 روپے خرچ کر سکتا ہے تو وہ 2000 خرچ نہ کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے زور پڑتا ہے اور آئندہ پھر مہمان نوازی میں فرق آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ استطاعت تو 1000 روپے خرچ کرنے کی ہے لیکن 300-400 روپے خرچ کرے، یہ کنجوسی ہے، اس کا بھی حساب۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق خرچ کرے، یہ بھی عبادت ہے اور اس سے بھی اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت امام حسین کے بارے میں آتا ہے کسی ضروری کام سے آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہایت تیزی کے ساتھ کہیں سفر کرنے لگے، تیز رفتاری کے ساتھ آپ صحرا میں گھوڑا دوڑا رہے تھے، ایسے میں آپ نے دیکھا کچھ غریب لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، چھوٹا سا دسترخوان ہے اور کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو دور سے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور اشارہ کیا کہ آپ ہمارے دسترخوان پر آئیں۔
حضرت امام حسین اگرچہ جلدی میں تھے لیکن گھوڑے کو روکا اور ان غریبوں کے ساتھ کچی مٹی پر بیٹھے اور وہ سوکھی روٹی کھائی اور کھانے کے بعد کہا کہ آپ نے دعوت دی، میں نے قبول کی، مومن مومن کو دعوت دیتا ہے، اب میں بھی آپ کی دعوت کرتا ہوں، میں کام بعد میں کر لوں گا، آپ میرے ساتھ چلیے۔ گھر ان کو لے کر آئے اور گھر لانے کے بعد جو کچھ تھا بڑا دسترخوان لگایا اور سب کچھ رکھ دیا اور کھلایا، اور جب وہ کھا کر فارغ ہوئے تو ایک ایک تھیلی ان کو سونے کی سکوں کی دی اور کہا کہ آپ اس سے اپنا گزر بسر کریں۔ اللہ، یہ اہل بیت اطہار کا دسترخوان تھا۔ چوتھی چیز جو حضرت شہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی رحمت کا سبب، وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ شروع میں بھی دعا کرنی چاہیے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ شروع میں عام طور پر آدمی دعا یاد رکھتا ہے اور درمیان میں بھی یاد آ ہی جاتی ہے، لیکن آخر میں اکثر و بیشتر دعا بھول جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخر میں ضرور دعا کرے، اس لیے کہ اگر شروع میں بھی بھول گیا، درمیان میں بھی بھول گیا، تو آخر کی دعا سے شروع میں اور درمیان میں جو بے برکتی آئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے، اچانک ایک بدبو آیا، بغیر اجازت کے بغیر ہاتھ دھوئے وہ کھانے میں شامل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں روکا، نہ ٹوکا، نہ یہ کہا کہ بسم اللہ نہیں پڑھی، وہ کھانا کھاتا رہا یہاں تک کہ کھانے سے سب فارغ ہو گئے لیکن پیٹ کسی کا نہیں بھرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ دھوئے اور فرمایا بغیر بسم اللہ کے یہ بدبو شامل ہوا، اس وجہ سے برکت ختم ہو گئی۔ اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا اگر شروع میں دعا بھول جائے تو درمیان میں پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال تو عجیب ہے۔ ایک لطیفہ اور یاد آیا، سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا دعوت میں، سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے لیکن اس کا کھانا ختم نہیں ہوا، وہ کھائے جا رہا ہے، سب ہاتھ دھونے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جب لوگ تھک گئے انتظار کرتے ہوئے تو اس سے ایک نے کہا کہ بھائی کھانے کے درمیان میں بھی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ یہ اشارہ تھا کہ بھائی بس بہت ہو چکا، تو کہا کہ بھائی کھانے کے درمیان میں بھی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بات صحیح ہے، کھانے کے درمیان میں دعا پڑھنی چاہیے، ابھی درمیان آنے تو دو تب دعا پڑھوں گا، یعنی ابھی تو آدھا ہی کھانا نہیں ہوا تب دعا پڑھوں گا۔ تو میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بے برکتی کا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کھانے سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، یہاں تک دونوں ہاتھ، اور دعا پڑھ کر جو کھانا شروع کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اسے کبھی مقروض نہیں رکھتے، یعنی وہ کسی کا قرض دار نہیں ہوتا، کتنا بھی قرض ہو اللہ تعالیٰ اتروا دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے اگر کوئی کھانے کے بعد گھنٹوں تک ہاتھ دھوئے اور دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے بھوکا نہیں سلاتے۔ اللہ، یہ برکت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک اور حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانے کے بعد جو شخص دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس ایک عمل سے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کتنی معمولی سی نیکی ہے، کتنی معمولی سی نیکی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔